السلام علیکم خواتین و حضرات. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز سیریز CS 507 کا 42واں لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ. گزشتہ لیکچر میں ہم نے ای کامرس ای بزنس کے حوالے سے اپنی گفتگو کی. ای کامرس اگر میں یہ کہوں کہ صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ ایک ویب سائٹ تیار کر لیں اور اس ویب سائٹ کے اوپر آپ یہ فیسلٹی دے دیں کہ جی آپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں، آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ختم ہو گیا کام. اس کے پیچھے آپ کے پاس پورا ایک بیک اپ ایسا موجود ہونا چاہیے جو کہ اس آرڈر جو کہ ویب سائٹ پہ آپ نے ریسیو کیا، جس کی پیمنٹ آپ نے ویب سائٹ پہ ریسیو کی، اس کو ود ان دی گیون ٹائم وہ اس کو ایکسیکیوٹ کر سکے. اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جتنا بیک پروسیس ہے، چاہے وہ آپ نے مال آپ کے پاس اپنے اسٹور میں موجود ہے یا نہیں، آپ نے اس کو مینوفیکچر کرنا ہے، آپ نے کسی سے خرید کے اس کو آگے سپلائی کرنا ہے اس کسٹمر کو جس نے آپ کو آرڈر دیا، اس تمام چیز کو بھی اس طریقے سے ہینڈل کیا جانا ہوگا کہ وہ اس گیون ٹائم کے اندر 24 آورز اور 48 آورز میں یا 72 آورز میں جو آپ نے ڈلیوری ٹائم کمٹ کیا ہے اس کے اندر اندر وہ پورا ایکشن کمپلیٹ ہو. لہذا بیک اینڈ جتنا ہے وہ تمام کا تمام جو ہے اس کو بھی کسی ایک اس طریقے سے آپس میں انٹرلنکڈ ہونا پڑے گا، اور ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کمپیوٹرز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کو کیا اس قسم کے کسی کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں چلا رہے ہیں کہ وہ جو کسٹمر آرڈر ہم نے ویب سائٹ پہ ریسیو کیا اس سے سارے ایکشنز جو ہیں اس پروسیس کے ٹو کمپلیٹ اور فلفل دیٹ آرڈر، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ہم اس آرڈر کے ریسیو ہوتے ہی ان پہ ایکشن شروع ہو جاتا ہے. اگر تو یہ سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا ای کامرس اور ای بزنس کا معاملہ جو ہے وہ سکسیسفلی چلتا ہے. لیکن اگر بیک اینڈ پہ کچھ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے آرڈر تو لے لیا، پیسے بھی اس کے لے لیے، لیکن اپنے وعدے کے خلاف گئے کہ آپ نے اس کو ٹائم پہ نہیں دیا، آپ نے اس کو جو ہے اس طریقے سے مینج نہیں کیا، آپ کی مینجمنٹ جو ہے اس آرڈر کو ایکسیکیوٹ کرنے میں، ڈلیور کرنے میں وہ ابھی تیار نہیں. سملرلی آج کے گلوبلائزڈ زمانے کے اندر جب ہم بزنسز کی بات کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں جو کہ ویب کے ذریعے، جن کی پہنچ ویب کے ذریعے ہم تک ہو چکی ہے، اس کے لیے ساتھ کچھ لوازمات ہیں. اور وہ لوازمات یہ ہیں کہ آپ انہانسڈ ایفیشنسیز کا مظاہرہ کریں، انکریزڈ پروڈکٹیوٹی کا مظاہرہ کریں، which will also result in lower costs of production, which means کہ جی آپ کمپٹیٹو مارکیٹ میں ہوں گے، ورنہ آپ سے زیادہ ایفیشینٹ، زیادہ پروڈکٹیوٹی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ سے بہت کم پرائس پہ وہی پروڈکٹس بیچیں گے اور آپ کو مارکیٹ سے آؤٹ کر دیں گے. سو not only increased efficiencies, enhanced efficiencies, increased productivity, resulting in lower costs of production, but also quick and effective decision making, increased outreach. Customers زیادہ سے زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آئے، آپ آرڈرز ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے، پروڈکشن پلانز کو چینج کرنے کے لیے، پروڈکشن کو گیئر اپ کرنے کے لیے، ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو میٹ دوز ڈیمانڈز آپ کو ڈیسیژنز لینا ہے. ان سب چیزوں کو آپ نے ان کی سپیڈ، ان کی رفتار میں
چینج لے کے آنی ہے، انکریز کرنا ہے، تیزی سے کرنا ہے. اور پھر نالج جو ہے، نالج کس بابت؟ چاہے اس بابت کہ جی آپ کو ایک سیلز آرڈر ریسیو ہوا ہے اور سیلز آرڈر ریسیو ہوتے ہی تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں جنہوں نے اس لائن میں اس آرڈر کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے، مال کو شپ آؤٹ کرنا ہے فیکٹری سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج گلوبلائزڈ مارکیٹ، گلوبلائزڈ ایج، انٹرنیشنل کمپٹیشن کی ڈیمانڈ ہے. یہ صرف ای کامرس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، لوکل مارکیٹ کے اندر جہاں پہ کمپٹیشن روز کا روز بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ ان چیزوں کے بارے میں کانشیس ہوتے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ اسینشل ہو جاتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ یہ تمام کام کر لیتے ہیں تو آپ کی بزنس جو ہے وہ ایک زیادہ افیکٹو پلیئر ہوگا ان دا فری اینڈ ایکسٹریملی کمپٹیٹو گلوبل مارکیٹ. گلوبلائزیشن بیسکلی اس کانسیپٹ کا نام ہے کہ آپ جیوگرافیکل باؤنڈریز سے باہر جا رہے ہیں وداؤٹ فزیکل موومنٹ، لیکن آپ کی پہنچ جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے تک اب ممکن ہے یوزنگ ٹیکنیکل ایڈوانسز ٹو دا میکسیمم ایڈوانٹیج فار دا بزنس. اسی لیے ہم ویب، انٹرنیٹ، ای کامرس، ای بزنس کی بات کرتے ہیں. تو یہ تمام سلسلہ جو ہے یہ آج کی گفتگو جو ہم کریں گے اس لیکچر کے اندر اور آئندہ 2-3 لیکچرز کے اندر جو ہماری گفتگو ہوگی وہ اسی حوالے سے ہوگی کہ وہ کیا نظام ہے، اور وہ نظام جو ہے جس کو وہ نظام جو ہے وہ ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں، اس میں کیا کیا پرابلمز آتے ہیں، کیا کیا ایشوز آتے ہیں. اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ان یوزرز سے بھی بات کریں گے جو کہ پاکستان میں اس قسم کے نظام چلا رہے ہیں. تو آئیے آج کے لیکچر میں چلتے ہیں اور فردر ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. انٹرنیٹ اور ویب ٹیکنالوجیز، جیسا میں نے کہا، ہیو براٹ نیو ڈائمینشنز فار ڈوئنگ اینڈ مینجنگ بزنس. ای کامرس کے بابت ہم گزشتہ لیکچر میں گفتگو کر چکے. ظاہر ہے کہ بزنس آپ جس انداز میں بھی کریں گے اس کے کچھ نہ کچھ رسکس ہوتے ہیں. ای کامرس میں بھی رسک ہے. رسک کس بات کا ہے کہ جی نمبر 1، آپ جو پرومس کر رہے ہیں وہ پرومس وقت پہ اور صحیح انداز میں آپ ڈلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے. رسک یہ بھی ہے کہ جو انفارمیشن آپ کا کسٹمر اپنی بابت آپ کو دے رہا ہے، یعنی اس انفارمیشن کی پریویسی کے ایشوز ہیں، وہ ایک رسک ہے کہ جی کوئی اس انفارمیشن کا ناجائز استعمال نہ کر لے، میرا کریڈٹ کارڈ کا ناجائز استعمال نہ ہو سکے. لیگیلٹی کے ایشوز آتے ہیں کہ جی یہ ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں یہ لیگل ہیں یا نہیں ہیں. ٹیکسیشن کے ایشوز آتے ہیں، اور ان تمام ایشوز کو اٹینڈ کرنے کے لیے بوتھ لیجسلیٹو اور آپریشنل میجرز لیے جا رہے ہیں اور ڈیوائز کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ان تمام پرابلمز کے حوالے سے ہر ایشو جو ہے اور ہر رسک جو ہے وہ اٹینڈ ہو چکا ہے، اور بہرحال وہ رسک کہ کوئی ہیکر، کوئی انٹروڈر سسٹم کے اندر کس طریقے سے گھس جائے اور آپ کے سسٹم کو تباہ کر دے یا اس میں ایسے پرابلمز کاز کر دے کہ اٹ کمز ٹو اے اسٹینڈ اسٹل اور اٹ ڈز ناٹ ڈیلیور واٹ اٹ پرومسز ٹو، وہ موجود ہے. تدبیر ان کے حوالے سے کی جا رہی. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز فار بزنسز، بیکاز آف دس change in the methodology of doing business, because of the challenges of internationalization or globalization,
have had to undergo a major change. ٹیکنیکولوجیکل ایڈوانسمنٹس، انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نے بھی مینجمنٹ انفارمیشن جس طریقے سے سوچے جاتے تھے، جس طریقے سے ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا تھا، جس طریقے سے وہ اویلیبل ہوتے تھے، اس کی وجہ سے چینج ہو گئے. وہ زمانہ گیا کہ ہم کہتے تھے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ہمارے کاروبار میں جی ہمیں بس اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی ٹرائل بیلنس نکل آئے، فائنینشیل سسٹمز کو آپ کسی طریقے سے کر دیں، اکاؤنٹس ہمیں کسی طریقے سے بس مل جائیں مہینے کے ختم ہونے کے 4 دن کے بعد. تو ہم فائنینشیل سسٹمز کو یا اکاؤنٹنگ سسٹم کو ہم کمپیوٹرائز کرتے تھے کہ جی بس یہ ہی ہے. آج ہم اس سچویشن سے بہت آگے آ چکے ہیں. آج جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف اکاؤنٹس کی بات نہیں کرتے، ہم فائنینشیل سسٹم پورے کی بات کرتے ہیں، ہم HR سسٹم کی بات کرتے ہیں، ہم پروکیورمنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں، ہم سیل سسٹم کی بات کرتے ہیں. اور ان سب کا چونکہ آپس میں تعلق ہے، پروڈکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا پروڈکشن ہوئی، کتنی پروڈکشن ہوئی، کس کی پروڈکشن ہوئی، کتنی دیر مشین بند رہی، یہ تمام انفارمیشن ہم کو چاہیے. ہم نے ڈیسیشنز لینے ہیں، ہم نے اپنی فیوچر پلاننگ کرنی ہے، ہم نے اپنے سیلز آرڈرز کو میٹ کرنا ہے، ہم نے پروکیورمنٹ پلان کرنی ہے. پروکیورمنٹ صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ ہمارے پاس ہوگی تو ہماری پروڈکشن صحیح طریقے سے جو ہم چاہتے ہیں وہ آئے گی اور سیل ہو سکے گی، کے لیے اویلیبل ہوگی. سو بیسکلی آج جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ایک ایسپیکٹ آف دا بزنس کے بارے میں نہیں کرتے، آج ہم اینڈ ٹو اینڈ بزنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان تمام حصوں کا، بزنس کے تمام حصوں کا زاویوں سے، زاویے جو ہیں مختلف، پروڈکشن ہے، سیلز ہے، پلاننگ ہے، فائنانسز ہیں، اکاؤنٹس ہے، ہیومن ریسورس ہے، لاجسٹکس ہے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک ٹوٹل پکچر آنی چاہیے. سو بزنس امپیریٹیوز، بزنس کی ڈیمانڈ آئی کہ جی یہ سب پوری ٹوٹل پکچر آنی چاہیے سامنے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اوریجنل کوریج یا ایکسٹینٹ یا اسکوپ تھا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا، اس میں چینج آئی. اس میں جو چینج آئی تو اس کے ساتھ ساتھ طریقہ کار جو ہیں ٹیکنالوجی کے اور اس ساری انفارمیشن کو ایک جگہ کنسالیڈیٹ کرنے کے اور ایک جگہ اویلیبل کرنے کے، اس میں چینج آئی. آج جو ہم بز ورڈ سن رہے ہیں، ہر شخص بات کرتا ہے انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کی، یعنی ERP. یہی موضوع ہے ہمارے اگلے چند ایک لیکچرز کا. لیکن بیشتر اس سے کہ ہم ERP کے حوالے سے ڈسکشن مزید آگے لے کر کے چلیں، کچھ ایشوز ہیں جن کو ہمیں کلیریفائی اس سٹیج پہ کرنا ضروری ہے. اور یہ اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ جی ERP کو ہم تبھی سمجھ سکیں گے جب ان ایشوز کے بارے میں بات کر لیں گے. یہ یاد رکھیے کہ MIS کا اسکوپ آف کوریج، ایکسٹینٹ آف کوریج جو ہے، ہم نے کہا کہ چینج زمانے کے ساتھ ساتھ نیڈز، بزنس نیڈز کے حوالے سے وہ چینج ہوتا رہتا. اسٹینڈ الون سسٹم جو ہوا کرتے تھے، یعنی ا پرٹیکولر ایسپیکٹ یا 4 ایسپیکٹس کو آپ نے علیحدہ علیحدہ جو ہے ان کو کمپیوٹرائز کر دیا، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں پیدا کیا، اسٹینڈ الون انداز سے کہ جی وہ جی ہو سکتا ہے یہ ہم نے ڈیسیشن لیا ہو کہ جی وہ جی سیلز والے کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ اکاؤنٹس والا کیا کر رہا ہے، اکاؤنٹس والے کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ پروکیورمنٹ والا کیا کر رہا ہے، پروکیورمنٹ والے کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ سٹورز میں کیا ہو رہا ہے، سٹورز والے کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ پروڈکشن میں کیا جی جو ان کو تو بس صرف اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے. وہ کمپارٹمنٹلائز تھاٹ، وہ ٹوٹل ایک کمپریہنسو تھاٹ آف دا بزنس نہیں تھا. وہ جی صرف خیال میرے پاس آنا چاہیے، میں جو مالک ہوں
میں ہی, میرے پاس صرف وہ ٹوٹل پکچر ہونی چاہیے, وہ ڈپارٹمنٹس کے پاس نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج کے زمانے میں یہ کام ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسیشنز اسٹینڈ الون سسٹمز کے حوالے سے کہ جی جو سیکیورٹی کے میٹرز آ جاتے ہیں کہ کس کو کس حد تک ایکسیس دینی ہے, کس نے کیا رائٹ کیا فنکشن پرفارم کرنا ہے, یہ شاید اس وقت حل نہ ہو سک رہے ہوں, بیکاز ابھی ٹیکنالوجی آپ کی اس لیول تک نہیں ایڈوانس کی تھی, یا آپ کی نالج جو ہے ان دیز میٹرز اس لیول تک نہیں ایڈوانس کی تھی کہ وہ آپ تراکیب جو ہیں وہ اپنے سافٹ ویئر میں انٹروڈیوس کر لے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہو کہ جی ہم 15 لوگوں کو اکٹھا کر کے کنسالیڈیشن کرا لیتے ہیں, وہ سستا کام ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ جی کمپیوٹرائزیشن کر لیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت سارے فیکٹرز مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں کہ جو اسٹینڈ الون کو پریفر کر. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کی لمیٹیشنز ہوں, چاہے وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی ہے چاہے وہ ہارڈ ویئر کی ٹیکنالوجی تھی. تو اس حساب سے ہم نے یہ دیکھا کہ بازار میں اویلیبل تھے, لوگ پیکج سافٹ ویئر آپ کو دیتے کہ جی اسٹینڈ الون, جی یہ اکاؤنٹس ریسیویبل کا پیکج ہے, یہ اکاؤنٹس پیبل کا پیکج ہے, یہ انوینٹری کا پیکج ہے. لیکن آپ کو ایک انٹیگریٹ, پھر وہ وقت آ گیا کہ جس وقت آپ کو مختلف, کیونکہ جب ڈیمانڈ ہوئی کہ بھائی یہ سب چیز کو اکٹھا کر کے ہمیں دکھاؤ, کم از کم پروکیورمنٹ انوینٹری کو اکٹھا کرو تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کتنا خریدا گیا, کتنا آیا, کیا ہوا. اور پھر انوینٹری سے جاری اگر مال ہو رہا ہے, ایشو ہو رہا ہے, وہ کس کو ایشو ہو رہا ہے, وہ پروڈکشن فلور کو ہو رہا ہے یا شپنگ ڈپارٹمنٹ کو ہو رہا ہے یا سیلز کو ہو رہا ہے, تو بھائی وہ بھی ہمیں پتہ کرنا ہے کیونکہ ہم ریکنسائل کرنا چاہتے. بہت سارے ایشوز آنے شروع ہو گئے, تو پھر کسٹمائز سافٹ ویئر جو ہے اس کی بات شروع ہو گئی. اس کے بعد آگے چلے تو پھر اسکوپ جو ہے وہ ری ڈیفائن ہوا. اسکوپ ری ڈیفائن کیسے ہوا کہ جی ہم نے, جیسے میں نے ابھی کہا کہ کسٹمائزڈ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر, اب ہمیں انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر چاہیے کہ تمام ٹرانزیکشنز, تمام ایشوز آف ایچ ڈپارٹمنٹ which had always impacted the other departments, they were now required to be integrated in such fashion that the resulting MIS was complete in all respects. تو اب یہ اسٹیج آ گیا کہ آپ نے کسٹمائزڈ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر دیا, ایک دوسرے سے انٹرفیس کر رہا ہے, وہ ایک دوسرے سے اس کا لنک بنا ہوا ہے, ایک جگہ پہ آپ ایک ٹرانزیکشن ڈالتے ہیں وہ آٹومیٹکلی دوسرے سسٹمز کو اپڈیٹ کرتی ہے. انفارمیشن سسٹم سے جو رپورٹس میرے پاس آ رہی ہیں, رپورٹنگ سسٹم جو ہے, مینجمنٹ انفارمیشن رپورٹنگ سسٹم جو ہے, وہ اب مجھے ایک اپ ٹو ڈیٹ ریگولر سچویشن دے. اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی شروع ہو گئی, اب آپ نے کہا کہ جی میرے پاس ٹرانزیکشنز جو ہیں یا میرا سسٹم جو ہے وہ آن لائن چلنا چاہیے, ریئل ٹائم میں چلنا چاہیے, تاکہ جیسے ہی کام ہو ویسے ہی میرے اطلاع آ جائے, میرے برانچز کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسکوپ میں چینجز لاتے گئے, اور آپ کا وہ جو اسٹینڈ الون سے آپ شروع ہوئے تھے اس کو آپ نے علیحدہ کر دیا, آپ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر کی طرف آ گئے جہاں پہ ریئل ٹائم آن لائن یہ میں کام ہو رہا ہے اور ہوتا ہے اور ریکوائرمنٹ ہے یہ بزنس کی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو میرے پاس آ گیا, اب مجھے یہ ساری انفارمیشن جو ہے اس کو مجھے اینالائز بھی کر کے دے. کوئی اینالائز مجھے پچھلے پیریڈ سے بھی چاہیے, مجھے ٹرینڈز کے ساتھ بھی چاہیے, کمپیریٹیو بھی چاہیے, ہر طریقے سے اینالائز کر کے آپ دیں کہ جی میں کس سمت جا رہا ہوں یا میرا کاروبار کس سمت جا رہا ہے. سو analysis of the data or the information reflected in meaningful management information reports also became an integral requirement of that integrated software. اسی کے ساتھ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, انہوں نے کہا جی میں جو پروکیورمنٹ کرتا ہوں میرے تو 50 سپلائرز ہیں, 150 سپلائرز ہیں, وہ مختلف جگہوں سے آتے ہیں,
مختلف میں ان پہ آرڈر پلیس کر دیتا ہوں. اب میں یا تو ان 50 لوگوں کے ان 150 لوگوں کے ہر وقت دفتر میں بندے دوڑائے پھروں کہ بھائی میرے آرڈر کا کیا بنا, کس دن ملے گا, مجھے تو فلاں تاریخ تک چاہیے. کیوں کہ میں نے آگے ڈلیوریاں کمٹ کی ہوئی ہیں, میں نے بھی اس کو پروسیس کرنا ہے اور اس کو آگے ڈلیور کرنا ہے. تو اب سپلائی چین آپ کی جو ہے وہ بھی آپ کی ڈیمانڈ میں آ گئی, آپ کے اسکوپ میں آ گئی کہ جی اس کی بھی کوریج مجھ کو چاہیے. آپ نے پھر یہ سڈنلی ریئلائز کیا کہ کنزیومر بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو میری بزنس کو افیکٹ کرتا ہے. کنزیومر لائلٹی بھی مجھے چاہیے, کنزیومر کی ریکوائرمنٹس بھی میں بر وقت میٹ کروں, کنزیومر کے گھر بیٹھے ہوئے میں اس تک پہنچ سکوں. تو لہذا ایک اور انہانسمنٹ ہوئی آپ کے اسکوپ میں. اور اب رزلٹ یہ ہوا کہ اس انہانسمنٹ اور اسکوپ نے کسٹمائزڈ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر اپروچ کو اب ایک انٹرپرائز ریسورس سافٹ ویئر کے حوالے سے اس کو دیکھا جانے لگا. پھر ہر کاروبار کرنے کے حوالے سے بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز اسٹینڈرڈز ڈیولپ ہوں. ان بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز اور اسٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کرنا ہوا کہ جی ہر شخص چاہتا ہے کہ جی بیسٹ پریکٹسز کے حوالے سے وہ کام ریکارڈ کیا جائے یا کیا جائے, وہ بھی انکارپوریٹ کرنا. پھر ہم نے کہا کہ انالیسس بھی ہو گیا, ہم نے سپلائی چین بھی لے آئے, ہم کسٹمر کو بھی لے آئے, ہماری پلاننگ بھی اس میں ہونی چاہیے. تو آج جو ہم انٹرپرائز ریسورس پلاننگ سسٹمز کی بات کرتے ہیں, ERP کی بات کرتے ہیں, وہ ٹوٹل اینڈ ٹو اینڈ کوریج کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ سپلائر بھی ہے شامل, اس میں کسٹمر بھی شامل ہے, انالیسس بھی ہے, پلاننگ بھی ہے, انٹرفیسز انٹر ایکٹیو سارا سلسلہ آپ کا چل رہا ہے. بزنس اب جو ہے وہ اس چیز پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ جی, اور بزنس کی ایکسیکیوشن جو ہے بر وقت timely execution, efficiency of the business has now increased because you are now asking for data to be there available, activating certain tasks. This is what has happened. So from there we moved on to کہ جی کچھ لوگوں نے یہ سوچا دنیا میں اچھا اب ہم ایک کوئی جنرل قسم کا ایک ERP تو نہیں بنا سکتے جو کہ ہر انڈسٹری میں چل سکے, کیونکہ ہر انڈسٹری کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اپنی ہے, آٹومیٹو انڈسٹری کی اپنی ہے, فائنینشیل سیکٹر کی اپنی ہے. ہر سیکٹر کی ریکوائرمنٹ, نیڈز اور ہینڈلنگ آف دا ڈیٹا از ڈفرنٹ. لیکن اور ہر سیکٹر کے اندر وہ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز بھی موجود ہیں. تو اب ہم نے جنرک ورژنز انڈسٹری سیکٹر کے حوالے سے یا سیکٹر کے حوالے سے ہم نے جنرک ورژنز ERP کے جنرک ورژنز جو ہیں وہ بنانے شروع کیے, جو کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پری پیکج سافٹ ویئر ہے جس کو آپ لے کے انسٹال کرتے ہیں اپنے یہاں پہ وداؤٹ ہیونگ ٹو اسپینڈ دا ٹائم آن دا ڈیولپمنٹ پروسیس آف اے کسٹمائزڈ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر. لیکن آگے چلے تو ذرا پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. کیوں کہ آپ نے سافٹ ویئر تو انسٹال کر لیا, لیکن اس سافٹ ویئر اور ان بیسٹ پریکٹسز کی اب ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کے جو پروسیجرز ہیں وہ الائن ہو ایگزیکٹلی ان اکارڈنس ود دا وے اٹ ہیز بین سیٹ آؤٹ ان دیٹ جنرک سافٹ ویئر. تو وہ ایکسرسائز کرنا پڑے گی. اسی کے ساتھ دوسری ایکسرسائز جو آپ کو کرنا پڑے گی وہ یہ ہے کہ جی پچھلے بہت سالوں سے ہم جو کام کر رہے تھے وہ ایک انداز میں کام کر رہے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر چیز جیسے ہی ہوتی ہے ویسے ہی ریکارڈ ہونی پڑے گی. انسان وہی ہیں جو 40 سال سے ایک طریقے سے کام کرتے آ رہے, 30 سال سے ایک طریقے سے کام کرتے ہیں, آج آپ ان سے دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں. تو ان کی سوچ اور ان کے طریقہ کار میں بھی آپ کو چینج لانے کی بات ہے. سو دو ایشوز سامنے آتے.
ایک کہ ری الائنمنٹ آف دا بزنس پروسیسز in accordance with the requirements of the ERP, اور دوسرا یہ کہ change management, the changed environment that is now there, going to be there, اس میں لوگ کیسے کام کریں گے اور اپنے فنکشنز اور اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے نبھائیں گے. تو چینج مینجمنٹ اور بی پی آر بزنس پروسیس ریویوز کی بات آئی اور بزنس پروسیسز کی ری الائنمنٹ کی بات آئی. پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ بھائی بزنس پروسیسز کو ری الائن کیوں کریں, یہ ہم ای آر پی کو کیوں نہیں یا اس جنرک ورژن کو کیوں نہیں ہم ماڈیفائی کر لیتے. وہ کچھ یہ پتا چلا کہ جی ماڈیفیکیشن کرانا اس کا جو ہے وہ ایک ایکسپینسو کام ہے جس کو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, لہذا بہتر یہ کہ اپنے طور طریقوں کو آپ تبدیل کر کے الائن کر لیں جو ریکوائرمنٹ ہے ای آر پی. سو بزنس پروسیس ریویو کا جو سلسلہ ہے وہ سمپلی ری ڈیزائننگ آف سرٹن ان پٹ فارمز نہیں ہے. اٹ انوالوڈ دا چینجڈ پریکٹسز آف ورکنگ اینڈ ٹریننگ پیپل, میکنگ them انڈرسٹینڈ وائی اٹ واز نیسسری. ایک تو یہ بات کہ جی پروسیجرز کو چینج کرنا اور پھر اس چینج کے حوالے سے لوگوں کو کنونس کرنا کہ بھائی یہ چینج ان کے فائدے کے لیے. تو جب آپ نے پروسیجرز کو آپ نے پہلے ریویو کیا, دیکھا کہ جی جو ریکوائرمنٹس ہیں ای آر پی کی اس کے حوالے سے ان پروسیجرز میں کیا کیا چینج آنی ہے, کیا وہ ہم چینج لا سکتے ہیں, یہ بزنس ڈیسیشن ہے یا پالیسی ڈیسیشن ہے, اس کے اوپر ڈیسیشن لیا جانا پڑے گا. وہ آپ نے لے لیا. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اور آپ بیٹھ گئے کہ جی ہاں جی اس پروسیس کو ایسے چینج کر دیں, تو اب اس پروسیس کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے تھے, اس پروسیس کو چلا رہے تھے, ان کے ساتھ گفتگو کرنا ضروری ہے کہ جناب کل سے, پرسوں سے, 4 دن کے بعد, 6 دن, مہینے کے بعد آپ نے جس طریقے سے کام کرنا ہے وہ اب طریقہ کار یہ ہوگا, اور یہ طریقہ کار اس لیے ہوگا کہ اس سے آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی, ہماری ضروریات بہتر ہوں گی, اور آپ جو بہت سارا روٹین منڈین کام کرتے تھے وہ شاید آپ کو اب نہیں کرنا پڑے گا. تو اس میں آپ کا بھی بہت سارا فائدہ ہے. آپ نے ان کو سیل کرنا پڑے گا, ان کی تھاٹس کو چینج کرنا پڑے گا, اور اس چیز کا نام جو ہے وہ ہم چینج مینجمنٹ کہتے ہیں. سو ای آر پی جنرک ماڈلز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ کام ضروری ہے, اینڈ انوالوز ٹریننگ آف دا اسٹاف اینڈ ٹرانسفر اور کنورژن آف ڈیٹا فرام دا لیگیسی سسٹم. تو یہ سمجھ لینا کہ جی ای آر پی از اے ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ پروپوزیشن, یہ کچھ صحیح نہیں ہوگا, بیکاز اٹ انوالوز ڈیٹیلڈ phased approach towards successful implementation at a cost. The ERP approach, in my opinion, is perhaps meant for a highly computerized society. Highly computerized society کیا ہے کہ جہاں پہ ہر شخص, تقریباً ہر شخص کو کمپیوٹر سے ایکسس ہے, وہ کمپیوٹر کو استعمال کر رہا ہے اور اپنے بزنس پروسیسز کے لیے استعمال کر رہا ہے, یا اس میں اس کے پاس اتنے فائنینشیل ریسورسز ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں لے آ. ڈیولپنگ کنٹریز کے کانٹیکسٹ میں شاید یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ اینڈ ٹو اینڈ ای آر پی کی جس وقت بات کرتے ہیں کہ وہ کاسٹ جو اس کی ہے, اور کاسٹ صرف سافٹ ویئر کی نہیں ہے یا ہارڈ ویئر کی نہیں ہے, اس میں آپ کو بی پی آر کی بھی میں نے بات کی, اس میں چینج مینجمنٹ کی بھی میں نے بات کی, امپلیمنٹیشن کی بھی میں نے بات کی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اس کی کاسٹس ہیں, کاسٹس in terms of real money and costs in terms of time, and time anyway is always translated into money. So at the end of the day,
it's a matter of how many more rupees can I really afford it. ڈیولپنگ کنٹری کانسیپٹ کے کانٹیکسٹ میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بزنسز ہیو ٹو بی کیئرفل, دے ہیو ٹو کیپ دیئر اون سائز, دیئر والیومس, دی ایکسٹینٹ آف دیئر بزنسز, دی ایکسٹینٹ آف دیئر آؤٹ ریچ, اینڈ واٹ آبجیکٹوز ڈو دے وانٹ ٹو اچیو بائی یوزنگ دس سولوشن. یہ محض کافی نہیں کہ کیونکہ میرے پڑوسی نے یہ سسٹم استعمال کیا ہے لہذا مجھے بھی کرنا ہے ورنہ میں پیچھے رہ جاؤں گا ریس میں. چیز یہ ہے آپ کے کارپوریٹ آبجیکٹیوز کیا ہے, آپ 5 سال میں 10 سال میں کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں, کیا یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا؟ کیا آپ کے سارے سسٹمز جو ہیں ان آرڈر ٹو اچیو دیٹ پرٹیکولر اینڈ وہ گیئرڈ اپ ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ یہ کاسٹ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوچنے کیا ہے, اور یہ سوچنے کے بعد ہی آپ اس چیز کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا ٹول جو ہے یا کیا چیز جو ہے وہ استعمال کرنی ہے یا کون سے روٹ پہ چلنا ہے. بہرحال ہم اپنی گفتگو واپس لے چلتے ہیں انٹیگریٹڈ سسٹمز کے حوالے, کیونکہ ان کو سمجھنا پہلے ضروری ہے, اس کے بعد اسی سے آگے آپ, کیونکہ ERP جیسے میں نے کہا کہ وہ بھی انٹیگریٹڈ سسٹم پہ ہی بیسکلی بیسڈ ہے کانسیپٹ جو ہے. تو انٹیگریٹڈ سسٹمز کیا ہے؟ اسٹینڈ الون کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کہی کہ وہ ایک ایسپیکٹ یا ایک فیسٹ یا ہر فیسٹ آف دا بزنس جو ہے اس کو علیحدہ علیحدہ ماڈلز میں ماڈیولز کے اندر اس کو بنا دیا جا رہا تھا, اس کا ڈیٹا وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا تھا, آپس میں ان کا کوئی انٹر کنیکشن نہیں ہوتا. انٹیگریٹڈ انفارمیشن سسٹمز جو ہیں وہ جیسا کہ آپ اس سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ تمام ایسپیکٹس آف بزنس جو ہیں ود ان دا بزنس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں, اینڈ دے آل لنک ٹوگیدر ٹو گیو یو دی انٹیگریٹڈ انفارمیشن سسٹم. اس انٹیگریٹڈ سسٹم سے باہر کون ہے؟ اس سے باہر یوزر جو ہے وہ بھی ایک طریقے سے اس کا حصہ بن جاتا ہے, بیکاز وہ اس کو استعمال کر رہا ہے, لیکن اٹ از ناٹ اے پارٹ آف دیٹ. یوزر از سمپلی یوزنگ دیٹ سسٹم ٹو پروڈیوس دی انفارمیشن اور گیٹ ریزلٹس فرام دی انفارمیشن سسٹم دیٹ آر ریکوائرڈ اور دیٹ ہیو بین اسپیسیفائڈ. کسٹمر کا جہاں تک تعلق ہے وہ نہیں اس سسٹم میں آیا, ہیز نو ڈائریکٹ ایکسس ٹو دیٹ سسٹم سو فار. سپلائر جو ہے اٹ از ناٹ پارٹ آف دیٹ سسٹم. کسٹمر کے حوالے سے صرف اس حد تک ہو سکتا ہے کہ جی دکان میں اگر وہ آتا ہے تو کیش میمو جنریٹ جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر سے ہوتا ہے, ڈلیوری آرڈر جو اس کو ملتا ہے وہ کمپیوٹر سے جنریٹ ہوتا ہے, کسٹمر آرڈر جو دیتا ہے وہ دکان پہ آ کے دیتا ہے یا وہ اپنے جو بھی اس کا طریقہ ہے اس حوالے سے بیچتا ہے, کیونکہ اس کو آپ کے پاس ایکسس شاید نہیں. ابھی وہ اس فریم ورک سے باہر ہے, وہ اس فریم ورک کے اندر نہیں آیا. جب آپ اس کو اندر لے آئیں گے تو پھر ہم بات کر رہے ہیں اینڈ ٹو اینڈ کی, ہم بات کر رہے ہیں کمپلیٹ سائیکل کی, جو سپلائر اور کسٹمر دونوں کی ضروریات کو جو ہے وہ کیٹر کرتا ہے. تمام سسٹمز جو ہیں وہ انٹرفیس ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے ہوئے. ان پٹ in one system automatically updates the data in the other relevant system. So, simultaneous data sharing between various systems and simultaneous execution of different business processes. ایک سیلز آرڈر مثال کے طور پہ آپ کو ریسیو ہوا سیلز ڈپارٹمنٹ کے اندر. اب سیلز ڈپارٹمنٹ کیا کرے گی؟ اس کے حوالے سے پروڈکشن والوں سے, اسٹورز والوں سے, پیکنگ والوں سے, شپنگ والوں سے, ان سب سے ریکویسٹ بھیجے گی کہ جی یہ مال جو ہے یہ ہم نے فلاں تاریخ تک ان اسپیسیفیکیشنز کا یہ بنا کر کے آگے شپ آؤٹ کرنا ہے. کمپیوٹرائزڈ انٹیگریٹڈ سسٹم کے اندر جب آپ کے پاس کنفرم سیلز آرڈر ریسیو ہو گیا, اس کو آپ نے سسٹم میں انٹر کیا, تو اس سے آٹومیٹکلی وہ انفارمیشن اس سیلز آرڈر کے بارے میں کہ کیا آئٹمس ہیں,
کیا ڈیٹ آف ڈلیوری ہے, کس کو ڈلیور کرنا ہے, یہ تمام چیزیں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس, مثال کے طور پہ سٹورز ہے, پیکنگ ہے, شپنگ ہے, پروڈکشن ہے, ان سب کو جو ہے وہ انفارمیشن اسی وقت چلی جاتی ہے. لہذا ایوری بڈی گیٹس ان ٹو دی ایکشن ایٹ مور اور لیس ایگزیکٹلی دا سیم ٹائم. پروڈکشن اگر کرنی ہے تو پروڈکشن والا اپنے پلان میں لے کے آئے گا, اس کو پروڈیوس کرے گا, وہ اس بات کی انفارمیشن جنریٹ کرے گا کہ جی یہ آئٹم یا یہ آرڈر پروڈیوس ہو رہا ہے, یہ فلاں دن تک فلاں وقت تک مل جائے گا. پیکنگ والے کو پتا ہے کہ یہ فلاں وقت پروڈکشن سے مجھے حاصل ہوگا, اس کو پیک کرنا ہے, اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے. سٹورز والے کو پتا ہے کہ جی یہ شپنگ ڈپارٹمنٹ کو اس نے حوالے کرنا ہے فلاں وقت پہ, اور شپنگ ڈپارٹمنٹ کو پتا چل گیا کہ اس کے لیے وین چاہیے یا اس کے لیے ٹریلر چاہیے یا اس کے لیے ہوائی جہاز پہ بکنگ یا سمندری جہاز پہ بکنگ چاہیے, اور کب اس مال نے شپ آؤٹ ہونا ہے اور وہاں تک کیسے پہنچے گا. تو یہ ان کا کام ہے کرنے. تو یہ تمام پورا ٹریک جو ہے یہ آپ نے ایک انٹری کرنے سے, سیلز آرڈر کے انٹر کرنے سے آپ نے جو ہے وہ جنریٹ کرتے. یہ فائدہ ہے ہمیں انٹیگریٹڈ سسٹم. سوال تھوڑا سا ٹیکنیکل کہ جی انفارمیشن سسٹمز کو انٹیگریٹ کرنے کے کیا طریقے. بھائی ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ ایگزسٹنگ ماڈیولز یا سسٹمز کو کنیکٹ کر دیجئے. پھر ایک چیز آئی سپلائی چین مینجمنٹ سافٹ ویئر, اس کو استعمال کر لیں. اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ ERP سافٹ ویئر. ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں کچھ ڈسکشن اب کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کنیکٹنگ ایگزسٹنگ ماڈیولس یا سسٹم. اس میں کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنگ سسٹمز کی میکسیمم یوٹیلائزیشن کریں اور منیمائز دا چینجز ان دم. یعنی آپ کو سسٹمز ریوائز نہ کرنے پڑیں, انہی سسٹمز جو ایگزسٹنگ چل رہے ہیں انہی کو لیتے ہوئے آگے چلیں, اور کم سے کم حتی الامکان کم سے کم اس میں چینجز کسی قسم کی بھی, چاہے وہ ان پٹ فارم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ رپورٹ کے حوالے سے ہو, چاہے کسی اور حوالے سے ہو, اس میں کی جائے. بہتر انٹیگریشن جو ہے اس میں نئی ایپلیکیشنز کا اضافہ, ایگزسٹنگ جو ہے وہ تو ہی ہیں لیکن نئی ایپلیکیشنز کا اضافہ, اور کنیکٹیوٹی ود ان اینڈ دی آؤٹ سائڈ ورلڈ تھرو انٹرنیٹ اور انٹرانیٹ, یہ امپورٹنٹ ہو جاتی. اس سے کیا صورت آتی ہے کہ جی جو آپ کے ایگزسٹنگ سسٹمز آپ کے ڈیولپ ہوئے, اینڈ ہیئر ون از اسیومنگ دیٹ دوز سسٹمز آر آلریڈی آٹومیٹڈ, کمپیوٹرائزڈ. آپ نے ان کو اکٹھا کیا اور انہی سے آپ نے ایک انفارمیشن سسٹم اور ایک کنیکٹیوٹی ٹو دا ورلڈ پیدا کی. لیکن بہت دفعے ہم نے دیکھا کہ یہ ایک مشکل پروپوزیشن ہو جاتی ہے اور ایکسپینسو بھی ہو جاتی ہے. کیوں کہ پرانے سسٹمز جو ہیں وہ ہو سکتا ہے جن کو لیگیسی سسٹمز ہم کہتے ہیں وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ بنے ہوں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, ان میں سوچ جو تھی وہ آج کی سوچ سے مختلف ہے. لہذا ان ساروں کو اکٹھے ایک بیس پہ لانا یا ان کو اکٹھے ملا کے آگے چلانا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو جائے, اور اس میں چینجز لانے پر یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعے کہ جی آپ نے وہ سسٹمز ڈیولپ کرائے, آپ کے پاس, اور یہ ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے کہ جی سورس کوڈ نہیں ہے لہٰذا ہم ان میں تو کچھ نہیں کر سکتے, اب چینج کوئی نہیں کر سکتے, اب تو کیا کیا جائے, وہ سسٹمز تو بیکار ہو گئے. اور پھر اگر سورس کوڈ ہے بھی تو اس کو پڑھ کے سمجھ کے ہی آگے چلا جا سکتا ہے اور چینجز لائی جا سکتی ہیں. لہذا یہ کام جو ہے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے. تو پھر آئے ہم سپلائی چین مینجمنٹ سافٹ ویئر کی طرف. اب ہم نے کہا کہ جی سپلائی چین مینجمنٹ پروسیس ہے کیا. اٹ از دا پروسیس آف پلاننگ, implementing
and controlling the operations of the supply chain with the purpose of satisfying customer requirements as efficiently as possible. Supply chain management spans all movement and storage of raw materials, work in process, finished goods from point of origin to point of consumption. Basically, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پلاننگ، امپلیمنٹیشن اور کنٹرول سپلائی چین کا جو ہے وہ ہم اس طریقے سے اس کو اکٹھا کرتے ہیں یا انٹیگریٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے لنک کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو ایفیشینٹلی حل کر سکے، پورا کر سکے. اب سپلائی چین کے اندر پرچیز آف را مٹیریل بھی ہے، اسٹوریج آف را مٹیریل بھی ہے، اس را مٹیریل کی یوزیج بھی ہے، کتنا مٹیریل ان پروسیس ہے، کتنا پروسیس ہو گیا، کتنا مال تیار پڑا ہے، کتنا مال جو ہے وہ اویلیبل ہے شپمنٹ کے لیے، امیڈیٹ شپمنٹ کے لیے. یعنی جہاں سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے اس پورے پروسیس کا کہ چیز بنانے کے لیے جو را مٹیریل چاہیے اس کی خرید سے شروع کر کے اس کو کسٹمر تک ڈلیور کرنے کا کے وقت تک جتنا پروسیس ہے وہ تمام اس میں آنا چاہیے. اب اس کے حوالے سے جتنی اور ایکٹیویٹیز ہیں وہ تمام کی تمام اس سافٹ ویئر کا حصہ بن جائیں گی. وہ اس کی وجہ سے، ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو فائنینشیل یا اکاؤنٹنگ ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے یا اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز جنریٹ ہوتی ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنیں گی، فائنینس کے حوالے سے بھی بنیں گی، ایچ آر کے حوالے سے بھی بنیں گی، ہر چیز کے حوالے سے بنیں گی. لیکن پوائنٹ آف اوریجن ٹو پوائنٹ آف کنزمپشن کی بات ہے کہ وہ پورا سلسلہ جو ہے وہ کور ہونا چاہیے. بیسکلی فلو آف مٹیریلز فرام دا سورس ٹو دا کمپنی within the company for processing and then delivery to the customer. آج کے کانسیپٹ میں یہی کانسیپٹ جو بیسک کانسیپٹ ہے یہ تھوڑا سا براڈن ہو گیا، کیونکہ اب اس میں وہ باقی تمام چیزیں جو ہیں فلو آف مٹیریلز، انفارمیشن، پیمنٹس، سروسز فرام سپلائرز ٹو فیکٹریز، ویئر ہاؤسز ٹو اینڈ کسٹمرز، یہ تمام چیزیں شامل ہوگی. یعنی وہی جو میں نے کہا کہ جی فرام دی پوائنٹ آف اوریجن کہ جہاں پہ مجھے را مٹیریل میں جہاں سے خرید رہا ہوں وہاں سے لے کر کے میری فیکٹری میں مٹیریل آیا، مٹیریل کو پروسیس کیا، کتنا نہیں کیا، کتنا فنش گڈز بنائے، کتنے اویلیبل ہیں کسٹمر کو ڈیلیور کرنے کے لیے، پلس فائنینشیلز، پلس کہ جی پیمنٹ آ گئی نہیں آ گئی، گاڑی چلی گئی نہیں چلی گئی، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور اگر میں ان تمام چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ پلاننگ کا کانسیپٹ کیوں آج کے زمانے میں جس وقت کہ زیادہ سے زیادہ کمپٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ مال سے بھرے پڑے ہوں، چاہے وہ خام مال ہے چاہے وہ فنش گڈز ہے. ہم تو یہ چاہیں گے کہ ایک کنویئر بیلٹ کی طرح ایک طرف سے مال آئے اور دوسری طرف سے نکلتا ہوا چلا جائے اور بکتا جائے. یعنی ہماری پلاننگ انوینٹری کی جو ہے وہ اس حساب سے ہونی چاہیے کہ ہمیں عین ضرورت کے حساب سے ہمارے پاس اتنا مٹیریل اویلیبل ہو جانا چاہیے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے جو سپلائرز ہیں ان کے ساتھ میری کنیکٹیوٹی ہو، کیونکہ وہ مجھے بر وقت مٹیریل سپلائی کر سکے، میں اس مٹیریل کو کنورٹ کرنے کے بعد آگے جو پروسیس چلنا ہے اس کو چلا سکوں. ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے رسکس بھی ہیں، انسرٹینٹیز بھی ہیں. وہ انسرٹینٹیز جو ہیں ان کو اوور کم ہم کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ ٹھیک ہے ہم نے ڈیٹس دے دی سپلائر کو اپنے کہ جی فلاں ڈیٹ کو یہ مٹیریل جو ہے یہ ہمیں ڈیلیور ہونا چاہیے.
اب مجھے کانسٹنٹ اس کے ساتھ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ رہے گا, میرا کانٹیکٹ رہے گا کہ جناب میرا مٹیریل جو آپ نے دینا تھا, جو مجھے بنا کے دینا ہے, جس کو میں نے آگے فردر پروسیس کرنا ہے, یا تو میں سارے را مٹیریلز میں خود بنا رہا ہوں یا میرے پاس اویلیبل ہو. اویلیبل کہاں سے؟ کسی سے تو میں خریدوں گا نا, کوئی اور سپلائر تو ہوگا نا جس کو میں کنورٹ را مٹیریل کو کر کے پروسیس کر کے میں اپنا فنش گڈ بناؤں گا. جنگل میں نے ایک کرسی خریدنی ہے, کرسی خریدنے کے لیے میں فرنیچر کی دکان پہ جاتا ہوں. لکڑی فرنیچر کی دکان میں نہیں ہے, فرنیچر کی دکان میں کرسی موجود ہے. اس کرسی کو بنانے کے لیے اس کو کہیں سے لکڑی خریدنا پڑے گی, اپنے ورکشاپ میں دینی ہوگی. وہ ورکشاپ اس لکڑی سے پھر کرسی بنائے گا, وہ کرسی پھر پالش وغیرہ ہو کے پورے پروسیس سے گزر کے اس شو روم میں پڑی ہوئی مجھے نظر آئے گی. تو میری ڈپینڈنس اپنے را مٹیریل سپلائر پہ ہے اور رہے گی. انڈسٹری کے اندر یہ ہے کام, مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے حوالے سے. ریٹیلر کے حوالے سے, ریٹیلر ہیز ٹو ڈیپینڈ آن somebody to supply him with the material that he is going to sell, the finished goods that he is going to sell. وہ finished goods کس نے سپلائی کرنے؟ وہ اسی فیکٹری نے کرنے جس کی بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے. اور وہ فیکٹری بھی ڈیپینڈنٹ ہے اس را مٹیریل سپلائر پہ. اب اس گفتگو سے یہ سامنے چیز آئی کہ جی اس سپلائی چین کے شاید 2-3 حصے ہیں. لیٹس لک ایٹ دیم. پہلا حصہ جس کو ہم کہیں گے اپ اسٹریم سپلائی چین سیگمنٹ, اس میں کون شامل ہے؟ اس میں وہ سپلائر شامل ہے فرسٹ ایئر سپلائر, جس سے ہم مال خرید کے اس کو آگے ہم نے پروسیس کرنا ہے. وہ فرسٹ ایئر سپلائر ہمارا. ہو سکتا ہے کہ جی اس میں سے کچھ مال کسی اور سب وینڈر یا وینڈر کے پاس جاتا ہو یا کسی سب مینوفیکچرر کے پاس جاتا ہو کہ وہاں پہ کچھ پروسیسنگ ہو کے وہ پھر پروسیس چیز جو ہے وہ میرے پاس آنی ہے, پھر میں نے اس کا کچھ استعمال کرنا ہے. تو 1-2 اسٹیجز ہو سکتے ہیں اس میں. تو بیسکلی پہلا اسٹیج جو ہے, یہ پہلا کمپوننٹ جو ہے وہ اپ اسٹریم سپلائی چین سیگمنٹ. دوسرا جو ہے وہ انٹرنل سپلائی چین ہے, یعنی اب میرے پاس جو فرسٹ ایئر سے سپلائر سے سب مینوفیکچرر سے جو مال بن کر کے یا جو مال ڈلیور ہونا تھا وہ مجھے ڈلیور ہو گیا, اب اس کو میں نے اپنے پروڈکشن پروسیس سے گزارنا ہے. انٹرنل ہے یہ میرا معاملہ, اب مجھے اس پہ کنٹرول ہے. تو یہ دوسرا اس کا سیگمنٹ ہو گیا. اور تیسرا سیگمنٹ جو ہوا جس کو ہم ڈاؤن اسٹریم سپلائی چین مینجمنٹ یا سیگمنٹ کہتے ہیں, اس میں ڈسٹریبیوشن آف دا فنش گڈس, ڈلیورنگ ٹو دا کسٹمر اور فائنل کنزمپشن آف دا پروڈکٹ. فائنل کنزمپشن آف دا پروڈکٹ, بھائی اس نے استعمال کیا یا نہیں کیا, یہ بھی مجھے اطلاع آنی چاہیے. وہ سیٹسفائیڈ تھا یا نہیں تھا, کیونکہ مجھے اس کسٹمر سے امید ہے کہ وہ میں جو چیز بھی میں بنا رہا ہوں وہ دوبارہ خریدے گا. وہ تبھی خریدے گا اگر وہ سیٹسفائی ہوگا کہ جو پروڈکٹ میں نے اس کو دیا ہے بنا کر کے وہ اس کے ضرورت اور مزاج کے مطابق تھا. اب آپ یہی جو گفتگو میں نے کی ہے اس کو آٹومیٹو یا مینوفیکچرنگ کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے حوالے سے اس کو ہم دیکھتے ہیں. کار مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر اپ اسٹریم سیگمنٹ جو ہے اس میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ کچھ پارٹس جو وہ مینوفیکچرر یا اسمبلر جو ہے وہ خود نہیں بناتا, وہ باہر سے بنواتا ہے, کیونکہ ہر چیز آپ خود نہیں کر سکتے. بہتر یہ ہوتا ہے, کاسٹ افیکٹو شاید یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ, کیونکہ ایکسپیئر پارٹس کی بھی مارکیٹ ہے, سب کچھ ہے, آپ خود سب کچھ نہیں کر سکتے. آپ اپنے اپوائنٹڈ وینڈرز یا سب مینوفیکچرر سے وہ چیزیں مینوفیکچر کراتے. بمپرز ہیں, ہو سکتا ہے ہیڈ لائٹس ہو سکتا ہے گیئر باکسز ہوں, جو کچھ بھی ہے وہ آپ کسی اور سے مینوفیکچر کرا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یور اسٹینڈرڈز اینڈ یور کوالٹی. سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ انٹرنل سیگمنٹ ہے, جس میں کہ جو ہمارا مینوفیکچرنگ پلانٹ یا اسمبلی پلانٹ ہے
پھر پیکیجنگ ہے، ویئر ہاؤس ہے، اور ڈیلرز بھی ہیں جو ہمارے کمپنی کے اپوائنٹڈ ڈیلرز ہیں کہ جن تک ہمارے جو کاریں بنی ہیں ان تک پہنچنی ہے. ڈاؤن اسٹریم سیگمنٹ بینکس کہ جی پیسے ریسیو ہو گئے نہیں ہو گئے، ان گاڑیوں کے جو سیل ہو رہی ہیں یا جو ڈلیور ہوئی ہیں ڈیلرز کو فار ڈلیوری ٹو دا کسٹمر، ان کے حوالے سے وہ سارے پیسے آ گئے نہیں آ گئے. ٹرانسپورٹیشن کمپنی، اگر کراچی سے آپ نے پشاور پہنچانی ہیں گاڑیاں، اسلام آباد پہنچانی ہے، لاہور پہنچانی ہے، تو آپ کو وہ گاڑیاں ٹرانسپورٹ کرنا ہوں گی. ڈسٹریبیوٹرز ہے، ہول سیلرز آ جاتے ہیں، ریٹیلرز ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کیا کاروبار ہے، اس کے حوالے سے ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر وغیرہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ ڈاؤن اسٹریم سیگمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ ہمارے 3 سیگمنٹس جو سپلائی چین کے بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، اور ان تمام کو کور کرنا ہے آپ نے جس وقت آپ اینڈ ٹو اینڈ کی بات کرتے ہیں. سپلائی چین کے اندر کچھ ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، جن میں سے پہلی ایک ریکوائرمنٹ کچھ اس قسم کی ہے کہ جی میڈ ٹو اسٹور، یعنی فوکسز آن ٹریکنگ کسٹمر ڈیمانڈ ان ریئل ٹائم. یعنی بیسکلی آپ ریئل ٹائم میں آن لائن ہر وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کسٹمر کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کون سے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تاکہ اس کے حساب سے آپ اپنی پلاننگ کریں پروڈکشن کی بھی اور فنش گڈز بنانے کی، تاکہ وہ پروڈکٹس جن کی کے مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے ریئل ٹائم آپ کو اویلیبل ہے وہ کسٹمر ڈیمانڈ، وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ پوری کر سکیں. آپ ٹائم اس پہ مت پروڈکٹ بنانے پہ خرچ کریں جس کی ڈیمانڈ آپ کے کسٹمر نہیں آپ سے کر رہے ہیں، وہ ایک سیکنڈری چیز بن جائے گی. تو پلاننگ کے حوالے سے، پروڈکشن کے حوالے سے، سٹورنگ کے حوالے سے، پروکیورمنٹ کے، پرچیزنگ کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں پھر اس کو افیکٹ کریں گی. یعنی کیا چیز افیکٹ کر رہی ہے؟ کسٹمر ڈیمانڈ ان ریئل ٹائم، اگر آپ اس کی بیسس پہ چل رہے ہیں. دوسرا طریقہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کنٹینیوس ریپلینشمنٹ، یعنی ہم اپنی انوینٹری کو ایک ٹرینڈ کے حساب سے کہ جی موومنٹ اس میں یہ ہو رہی ہے، ہم یہ 15-50 پروڈکٹس بنا رہے ہیں اور ان میں سب میں موومنٹ ہے، اور یہ 50 پروڈکٹس ہر مہینے بنیں گے، اور یہ ہمارے سٹاک لیولز ہیں بیسڈ اپون کہ جی کتنا انوینٹری جو ہے وہ سیل ہو گئی ہے یا فنش گڈ سیل ہو گئے، ان کی ریپلیسمنٹ ہے یا اس کی ریپلینشمنٹ ہے اس سٹاک کی کہ جی اس لیولز تک وہ اویلیبل ہونے چاہیے. تو یہ آپ کی دوسری چیز ہو گئی. بلٹ ٹو آرڈر، اب یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پہ آپ کسٹمر اسپیسیفکیشنز کے حوالے سے آپ کوئی چیز تیار کر کے اس کو دے رہے ہیں. سب سے پہلے بات آ گئی کہ جی کسٹمر کی اسپیسیفکیشن. نمبر 2 چیز آ گئی کہ جی وہ را مٹیریل سپلائر، پھر پروڈکشن. تو یہ بل ٹو آرڈر بیکمز ان فیکٹ دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف اٹ. اب ان تمام چیزوں کو جب آپ نے کیٹر کرنا ہے اور اینڈ ٹو اینڈ چلنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس سافٹ ویئر بھی اتنا ہی سوفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے. اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے اگلے لیکچر میں، جس میں کہ ہم نے کچھ گفتگو کی تھی ERPs کے حوالے سے کچھ یوزرز کے ساتھ، وہ گفتگو بھی آپ کو سنائیں گے. آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.